تو شہدا کی بے توقیری کرنے کی مذموم مہم کے پیچھے کون؟ وزیر اعظم ہاؤس نے صدر کو جنازے میں جانے سے روک دیا، پھر سوشل میڈیا پر شہدا کے خلاف منفی مہم شروع کی گئی۔ ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے رابطے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ صدر نے کہا میں جنازے میں جانا چاہتا ہوں، وزیر اعظم ہاؤس نے کہا پہلے وزیر اعظم جائیں گے، پھر سوشل میڈیا پر منفی مہم شروع کر دی گئی۔ نون لیگ کا میڈیا سیل متحرک ہو گیا، پی ٹی آئی کے نام سے فیک اکاؤنٹس بنائے گئے تاکہ تحریک انصاف کو بدنام کیا جائے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، شہدا کی بے توقیری کرنے کی مذموم مہم کے پیچھے کون؟ وزیر اعظم ہاؤس نے صدر کو جنازے میں جانے سے روکا، پھر سوشل میڈیا پر شہدا کے خلاف منفی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے رابطے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے بول نیوز کے سینئر تجزیہ کار سمیع ابراہیم سے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا سمیع صاحب۔ وزیر اعظم ہاؤس نے صدر کو جنازے میں جانے سے روکا اور اب اس حوالے سے تصدیق بھی ہو گئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بڑی افسوسناک یہ دیکھیں اس وقت صورتحال ہے، کیونکہ اس ملک میں ایک مہم چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر اور وفاقی حکومت کی طرف سے، وزراء کی طرف سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی اور عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے جو سانحہ بلوچستان ہوا جس میں ہمارے جوانوں کی شہادت ہوئی، ان کو اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کے ٹویٹس کیے گئے، سوشل میڈیا پر بات کی گئی کہ جو شہداء کے ورثاء تھے ان کو بہت اس میں تکلیف ہوئی اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ڈالی گئی تحریک انصاف پر۔ اب یہ خبریں آئی ہیں سامنے، یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ صدر مملکت جانا چاہتے تھے پنڈی میں بھی جنازے میں شرکت کے لیے، تو وزیر اعظم ہاؤس سے انہوں نے رابطہ کیا اور وزیر اعظم ہاؤس نے ان سے یہ کہا کہ نہیں، وزیر اعظم پہلے جائیں گے، آپ نہ جائیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ خبریں اس طرح کی چلائی گئیں جس میں یہ کہا گیا کہ شاید جو شہداء کے جو ورثاء ہیں ان کی طرف سے خطرہ تھا کہ کوئی ریئیکشن نہ ہو، اور پھر ان بڑے بڑے اینکرز اور ان ٹویٹر اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کے بارے میں چیزیں آنا شروع ہو گئیں، جو سارے کے سارے جن کو اکثریت کو جو مریم نواز صاحب ہیں انہوں نے لائک کیا ہوا تھا، وہ اکثر ان کو فالو کرتی ہیں، ری ٹویٹس کرتی ہیں۔ تو یہ جو بیسیکلی جو کیمپین چلائی جا رہی ہے اس وقت عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہ انہوں نے شہداء کے ورثاء کو تکلیف پہنچائی، وہ بنیادی طور پر نون لیگ اور ان کے حمایتی کا، اور پھر صدر مملکت نے بھی ان کے اہل خانہ سے رابطہ کیا اور میجر طلحہ کے والد جو ہیں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کوئی بھی آئے ہم سے تعزیت کرنے کے لیے تو ہم تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی انہوں نے قطعی طور پر اس پروپیگنڈے کی ایک طرح سے تردید کی کہ شہداء کی طرف سے کوئی، ان کے ورثاء کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک گھٹیا سازش کوشش وہ لوگ کر رہے ہیں جو ماضی بعید نہیں، یہ ماضی قریب میں وہ فوج کو گالیاں نکالتے رہے ہیں، جرنیلوں کو گالیاں نکالتے رہے ہیں، ججز کو گالیاں نکالتے رہے ہیں، لیکن اب مسلط ہیں، حکمران بن گئے ہیں اور اب وہ جو اس طرح کی گفتگو کر کے سب سے پاپولر جماعت ہے تحریک انصاف، اس ایک نیا سکینڈل کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اور یہ وہ جو اسٹریٹجک سیل ہے ان کا جو بنایا گیا تھا، جس کو بتایا جاتا ہے کہ فہد حسین لیڈ کر رہے ہیں، مریم کی بھی اس میں ہے، اور پھر اور بہت ساری ہڈن طاقتیں، تو یہ سب کے سب جو ہیں مل کر اس وقت ایک جلغار ہے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ان کے ساتھیوں پر یہ، اور پھر ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر وہ کرے گی انویسٹیگیشن۔ در حقیقت وہ کریک ڈاؤن کے لیے بنائی گئی ہے، وہ آوازیں جو ڈسینڈنگ وائسز ہیں ان کو دبانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، روکنے کے لیے، اور اس میں میڈیا کی جو مین سٹریم میڈیا اس کو بھی، اور اب آپ دیکھیں اے آر وائی کو آفیئر کر دیا یہاں پہ نیا ٹل میں، مجھے نہیں پتا باقی ملک میں کیا صورتحال ہے، لیکن کم از کم یہاں پہ میں اسلام آباد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چینل از کرنٹلی ان اویلیبل، سوری فار انکنوینئنس۔ اب صرف یہ اس طرح کی چیزیں کریک ڈاؤن کون کر رہا ہے؟ یہ حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے اور یہ انتہائی یہ افسوسناک ہے۔ اب بھونڈی حرکتوں پر حکومت اتر آئی ہے۔ بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب آپ کے وقت کا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔